اعمش نے ابو وائل شقیق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب ہم نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے، آگے منصور کی حدیث کی طرح ہے، اور کہا اس کے بعد دعا کا انتخاب کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 900۔ عبداللہ بن سخبرہ نے کہا میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا، میری ہتھیلی آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی، بالکل اسی طرح جیسے آپ مجھے قرآنی سورت کی تعلیم دیتے تھے، اور انہوں نے یعنی ابن سخبرہ نے تشہد اسی طرح بیان کیا جس طرح سابقہ راویوں نے بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 901۔ امام مسلم نے قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح بن مہاجر کی سندوں سے لیث سے، انہوں نے ابو زبیر سے، انہوں نے سعید بن جبیر اور طاؤس سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اسی طرح سکھاتے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بقا و بادشاہت، عظمت و اختیار اور کثرت خیر، ساری دعائیں اور ساری پاکیزہ چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں، آپ پر سلام ہو اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور ابن رمح کی روایت یعنی السورۃ من القرآن کے بجائے کما یعلمون القرآن، یعنی جس طرح آپ قرآن سکھاتے تھے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 902۔ عبد الرحمن بن حمید نے کہا مجھے ابو زبیر نے طاؤس کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد یوں سکھاتے تھے جیسے آپ ہمیں قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 903۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے، انہوں نے یونس بن جبیر سے، اور انہوں نے حتان بن عبداللہ رقاشی سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک نماز پڑھی، جب وہ قیدہ یعنی نماز میں تشہد کے لیے بیٹھنے کے قریب تھے تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا نماز کو نیکی اور زکوٰۃ کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ جب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نماز پوری کر لی تو مڑے اور کہا تم میں سے یہ بات کہنے والا کون تھا؟ تو سب لوگ مارے ہیبت کے چپ رہے۔ انہوں نے پھر کہا تم میں سے یہ بات کہنے والا کون تھا؟ تو لوگ ہیبت کے مارے پھر چپ رہے۔ تو انہوں نے کہا اے حتان، لگتا ہے تو نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا، البتہ مجھے ڈر تھا کہ آپ اس کے سبب میری سرزنش کریں گے۔ تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا میں نے یہ بات کہی تھی اور میں نے اس سے بھلائی کے سوا اور کچھ نہ چاہا تھا۔ تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہیں اپنی نماز میں کیسے کہنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، آپ نے ہمارے لیے ہمارا طریقہ واضح کیا اور ہمیں ہماری نماز سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفوں کو سیدھا کرو، پھر تم میں سے ایک شخص تمہاری امامت کرائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ پھر جب وہ تکبیر کہے اور رکوع کرے تو تم تکبیر کہو اور رکوع کرو، امام تم سے پہلے رکوع میں جائے گا اور تم سے پہلے سر اٹھائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مقتدی کی طرف سے رکوع میں جانے کی یہ تاخیر اس تاخیر کا بدل ہوگی جو رکوع سے سر اٹھانے میں ہوگی، اور جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اللہ تمہاری بات سنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا ہے اللہ نے اسے سن لیا جس نے اس کی حمد بیان کی۔ اور جب امام تکبیر کہے اور سجدہ کرے تو تم تکبیر کہو اور سجدہ کرو، امام تم سے پہلے سجدہ کرے گا اور تم سے پہلے سر اٹھائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تو یہ تاخیر اس تاخیر کا بدل ہوگی، اور جب وہ قیدے میں ہو تو تمہارا پہلا بول یہ ہو، بقا و بادشاہت، اختیار و عظمت، سب پاک چیزیں اور ساری دعائیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 904۔ ابو اسامہ نے سعید بن ابی عروبہ سے حدیث بیان کی، نیز معاذ بن ہشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، اسی طرح جریر نے سلیمان تیمی سے خبر دی۔ ان سب یعنی ابن ابی عروبہ، ہشام اور سلیمان نے قتادہ سے اسی سابقہ حدیث کے معنی روایت کی، البتہ قتادہ سے سلیمان اور ان سے جریر کی بیان کردہ حدیث میں یہ اضافہ ہے، جب امام پڑھے تو تم غور سے سنو۔ اور ابو عوانہ کے شاگرد کامل کے حدیث کے علاوہ ان میں سے کسی کے حدیث میں اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا ہے، اللہ نے اسے سن لیا، جس نے اس کی حمد کی کہ الفاظ نہیں ہیں۔ ابو اسحاق نے کہا، ابو نضر کے بھانجے ابو بکر نے اس حدیث کے متعلق بات کی تو امام مسلم نے کہا، آپ کو سلیمان سے بڑا حافظ چاہیے۔ اس پر ابو بکر نے امام مسلم سے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث؟ پھر ابو بکر نے کہا، وہ صحیح ہے، یعنی یہ اضافہ کہ جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو۔ امام مسلم نے جواباً کہا، وہ میرے نزدیک بھی صحیح ہے۔ تو ابو بکر نے کہا، آپ نے اسے یہاں کیوں نہ رکھا، یعنی درج کیوں نہ کیا؟ امام مسلم نے جواباً کہا، ہر وہ چیز جو میرے نزدیک صحیح ہے میں نے اسے یہاں نہیں رکھا، یہاں میں نے صرف ان احادیث کو رکھا جن کی صحت پر انہوں یعنی محدثین نے اتفاق کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 905۔ قتادہ کے ایک اور شاگرد معمر نے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث روایت کی اور اپنی حدیث میں کہا، چنانچہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فیصلہ کر دیا کہ اللہ نے اسے سن لیا، جس نے اس کی حمد بیان کی، یعنی قول کے بجائے قضا کا لفظ روایت کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 906۔ نعیم بن عبداللہ مجبر سے روایت ہے کہ محمد بن عبداللہ بن زید انصاری نے، یعنی محمد کے والد عبداللہ بن زید، یہ وہی ہیں جن کو نماز کے لیے اذان خواہ میں دکھائی گئی تھی، انہیں ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کے متعلق بتایا کہ انہوں نے کہا، ہم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، چنانچہ بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، تو ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ انہوں نے کہا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ ہم نے تمنا کی کہ انہوں نے آپ سے یہ سوال نہ کیا ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اے اللہ رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسے تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسے تو نے سب جہانوں میں برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بلا شبہ تو سزاوار حمد ہے، عظمتوں والا ہے، اور سلام اسی طرح ہے جیسے تم پہلے جان چکے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 907۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا، میں نے ابن ابی لیلہ سے سنا، انہوں نے کہا، مجھے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ملے اور کہنے لگے، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے تو ہم نے عرض کی، ہم تو جان چکے ہیں کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں، یہ بتائیں ہم آپ پر صلوات کیسے بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اے اللہ محمد اور محمد کی آل پر رحمت فرما، جیسے تو نے ابراہیم کی آل پر رحمت فرمائی، بلا شبہ تو سزاوار حمد عظمتوں والا ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرما،
جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی، بلا شبہ تو سزاوار حمد ہے، عظمتوں والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 908۔ وکیع نے شعبہ اور مسعر سے اسی سند کے ساتھ حکم سے اسی کی مانند روایت کی، اور مسعر کی حدیث میں یہ جملہ نہیں ہے، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 909۔ اسماعیل بن زکریا نے اعمش، مسعر اور مالک بن مغول سے روایت کی، اور ان سب نے حکم سے اسی سند کے ساتھ سابقہ حدیث کی مانند روایت کی، البتہ اسماعیل نے کہا وبارک علی محمد، اور اس سے پہلے اللہم نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 910۔ عامر بن سلیم نے کہا مجھے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں یعنی صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر صلات کیسے بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اے اللہ رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت فرمائی، اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر، بلا شبہ تو سزاوار حمد ہے، عظمتوں والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 911۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 912۔ سمی نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ یعنی اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، یعنی اے اللہ ہمارے رب سب تعریف تیرے لیے ہے، کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 913۔ سہیل نے اپنے والد ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا راوی سمی کی حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 914۔ مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو جائے گی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 915۔ مالک کے بجائے یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آگے مالک کی مذکورہ بالا روایت کی طرح ہے، البتہ یونس نے ابن شہاب کا قول بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 916۔ ابو یونس یعنی سلیم بن جبیر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں آمین کہے اور فرشتے آسمان میں آمین کہیں اور ایک آمین دوسرے کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 917۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک اور شاگرد اعرج کے حوالے سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے ایک شخص آمین کہے اور فرشتے آسمان میں آمین کہیں اور آمین دوسرے کے موافق ہو جائے تو اس شخص کے پچھلے گناہ
معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 918۔ حمام بن منبہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی گزشتہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 919۔ سہیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قاری غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے اور جو اس کے پیچھے ہیں وہ بھی آمین کہے اور اس کا کہنا آسمان والوں کی کہی ہوئی آمین کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 920۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے تو آپ کا دایاں پہلو چھل گیا۔ ہم آپ کے ہاں آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی، چنانچہ ہم نے آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر جب آپ نے نماز پوری کی تو فرمایا، امام اسی لیے بنایا گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے، چنانچہ جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ یعنی اللہ نے اسے سن لیا جس نے اس کی حمد بیان کی کہے تو تم ربنا لک الحمد یعنی اے ہمارے رب تیری ہی لیے سب تعریف ہے کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 921۔ سفیان کے بجائے لیث نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے اور آپ کا ایک پہلو چھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی، آگے سابقہ حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 922۔ یونس نے ابن شہاب زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے اور آپ کا دایاں پہلو چھل گیا۔ پھر ان دونوں حضرات یعنی سفیان اور لیث کی روایت کے مانند روایت کی، البتہ یونس نے یہ اضافہ کیا، اور جب وہ یعنی امام کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 923۔ مالک بن انس نے زہری سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس سے گر پڑے، اس سے آپ کا دایاں پہلو چھل گیا۔ آگے مذکورہ بالا تینوں راویوں کی طرح روایت کی، اور اس میں بھی یہ ہے جب وہ امام کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 924۔ معمر نے زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے جس سے آپ کا دایاں پہلو چھل گیا۔ آگے سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی، اس میں یونس اور مالک والا اضافہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 925۔ عبدہ بن سلیمان نے ہشام بن عروہ سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آپ کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو انہوں نے آپ کی اقتداء میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی۔ آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا، امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ رکوع و سجود سے سر اٹھائے تو پھر تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 926۔ حماد بن زید اور عبداللہ بن نمیر نے ہشام بن عروہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ اسی کی مانند روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 927۔ لیث نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں ہم نے آپ کے پیچھے اس طرح نماز پڑھی کہ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکبر کی حیثیت میں تکبیرات کہتے تھے۔ نماز میں ہمیں کھڑا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا تو ہم بیٹھ گئے۔ پھر بعد فراغت نماز ارشاد عالی ہوا، تم نے اس وقت وہ کام کیا جیسا کہ فارس اور روم والے اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور بادشاہ بیٹھا رہتا ہے۔ اب آئندہ ایسا نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ اپنے امام کی پیروی کرو۔ اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 928۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تکبیر کہتے تاکہ ہمیں سنائیں۔ پھر لیث کی مذکورہ بالا روایت کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 929۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اقتداء ہی کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے اس کی مخالفت نہ کرو۔ چنانچہ جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 930۔ حمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابقہ حدیث کے مانند روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 931۔ اعمش نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے تھے، فرماتے تھے امام سے آگے نہ بڑھو، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 932۔ سہیل بن ابی صالح نے اپنے والد ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابقہ حدیث کے ہم معنی روایت کی، سوائے اس حصے کے جب وہ وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو، اور یہ حصہ بڑھایا اور تم اس سے پہلے سر نہ اٹھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 933۔ ابو القامہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً امام ایک ڈھال ہے، یعنی تم اس کے پیچھے پیچھے رہو، چنانچہ جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، کیونکہ جب زمین والے کا کہا ہوا آسمان والوں کے کہنے کے موافق ہو جائے گا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 934۔ ابو القامہ کے بجائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے حدیث بیان کی، کہا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے
تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب وہ بیٹھ کر پڑھے تو تم بھی سب کے سب بیٹھ کر نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 935۔ موسیٰ بن ابی عائشہ نے عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں نہیں بتائیں گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، جب بیماری کے سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات و سکنات بوجھل ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول نہیں، وہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے بڑے تشت میں پانی رکھو۔ ہم نے پانی رکھا تو آپ نے غسل فرمایا، پھر آپ نے اٹھنے کی کوشش کی تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر آپ کو افاقہ ہوا تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں اللہ کے رسول، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے بڑے تشت میں پانی رکھو۔ ہم نے رکھا تو آپ نے غسل فرمایا، پھر آپ اٹھنے لگے تو آپ پر غشی طاری ہو گئی، پھر ہوش میں آئے تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں اللہ کے رسول، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے بڑے تشت میں پانی رکھو۔ ہم نے رکھا تو آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں اللہ کے رسول، وہ رسول اللہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ مسجد میں اکٹھے بیٹھے ہوئے عشاء کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پیغام لانے والا ان کے پاس آیا اور بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور وہ بہت نرم دل انسان تھے، عمر آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ ہی اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان دنوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تخفیف محسوس فرمائی تو دو مردوں کا سہارا لے کر، جن میں سے ایک عباس رضی اللہ عنہ تھے، نماز ظہر کے لیے نکلے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں، اور آپ نے ان دونوں سے فرمایا مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو۔ ان دونوں نے آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، اور لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے راوی عبید اللہ نے کہا پھر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی کیا میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش نہ کروں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں بیان کی ہے؟ انہوں نے کہا لاؤ، تو میں نے ان کے سامنے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی۔ انہوں نے اس میں سے کسی بات کا انکار نہ کیا، ہاں اتنا کہا کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہیں اس آدمی کا نام بتایا جو عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 936۔ معمر نے بیان کیا کہ زہری نے کہا مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے ہوا۔ آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت مانگی کہ آپ کی تیمارداری میرے گھر میں کی جائے۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ اس طرح نکلے کہ آپ کا ایک ہاتھ فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کے کندھے پر اور دوسرا ہاتھ ایک دوسرے آدمی پر تھا، اور نقاہت کی وجہ سے آپ اپنے پاؤں سے زمین پر لکیر بناتے جا رہے تھے۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سنائی تو انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو وہ آدمی جس کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نام نہیں لیا کون تھے؟
وہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 937۔ عقیل بن خالد نے کہا، ابن شہاب زہری نے کہا، مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور آپ کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت طلب کی کہ ان کی تیمارداری میرے گھر میں ہو۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ پھر آپ دو آدمیوں کے درمیان ان کا سہارا لے کر نکلے۔ آپ کے دونوں پاؤں زمین پر لکیر بناتے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے آدمی کے درمیان تھے۔ حدیث کے راوی عبید اللہ نے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کہا تھا میں نے اس کا تذکرہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا، کیا تم جانتے ہو وہ آدمی کون تھا جس کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نام نہیں لیا؟ انہوں نے کہا، میں نے کہا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 938۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امام بنانے کے اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار بات کی۔ میں نے اتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اس لیے رجوع کیا کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھتی نہ تھی کہ لوگ آپ کے بعد کبھی اس شخص سے محبت کریں گے جو آپ کا قائم مقام ہوگا، اور اس کے برعکس میرا خیال یہ تھا کہ آپ کی جگہ پر جو شخص بھی کھڑا ہوگا لوگ اسے برا یعنی برے شگون کا حامل سمجھیں گے۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کی ذمہ داری ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہٹا دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 939۔ عبید اللہ بن عبداللہ کے بجائے حمزہ بن عبداللہ بن عمر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے دوران میں میرے گھر تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم پہنچاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ وہ کہتی ہیں، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل انسان ہے، جب وہ قرآن پڑھیں گے تو اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ سکیں گے، لہٰذا اگر آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بجائے کسی اور کو حکم دیں تو بہتر ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم میرے دل میں اس چیز کو ناپسند کرنے کی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ تھی کہ جو شخص سب سے پہلے آپ کی جگہ کھڑا ہوگا لوگ اسے برا سمجھیں گے۔ اس لیے میں نے 2 یا 3 دفعہ اپنی بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ہی لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ بلا شبہ تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کرنے والی عورتیں ہی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 940۔ ابو معاویہ اور وکیع نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو بلال رضی اللہ عنہ آپ کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ابو بکر جلد غمزدہ ہو جانے والے انسان ہیں اور وہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو قرات بھی نہیں سنا سکیں گے، لہٰذا اگر آپ عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دے دیں تو بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ابو بکر جلد غمزدہ ہونے والے انسان ہیں، جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو قرات نہ سنا سکیں گے۔ چنانچہ اگر آپ عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیں تو بہتر ہوگا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کرنے والی عورتوں ہی کی طرح ہو۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں،
لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم پہنچا دیا تو انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعت میں قدر تخفیف محسوس کی۔ آپ اٹھے، 2 آدمی آپ کو سہارا دیے ہوئے تھے اور آپ کے پاؤں زمین پر لکیر کھینچتے جا رہے تھے۔ وہ فرماتی ہیں جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی آہٹ سن لی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بائیں جانب بیٹھ گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتدا کر رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 941۔ علی بن مسہر اور عیسیٰ بن یونس نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ ان دونوں کی حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ نے وفات پائی، ابن مسہر کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، یہاں تک کہ انہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے۔ عیسیٰ کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور لوگوں کو نماز پڑھانے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں تھے اور لوگوں کو آپ کی تکبیر سنا رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 942۔ ایک اور سند کے ساتھ ہشام نے اپنے والد عروہ سے روایت کی اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو وہ ان کو نماز پڑھاتے رہے۔ عروہ نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ ہلکا پن محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو امامت کروا رہے تھے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ جیسے ہو ویسے ہی رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 943۔ صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، حتیٰ کہ جب سوموار کا دن آیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز میں صف بستہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا اور ہماری طرف دیکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ آپ کا رخ انور مصحف کا ایک ورق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے تبسم فرمایا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نماز ہی میں اس خوشی کے سبب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آنے سے ہوئی تھی مبہوت ہو کر رہ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں لوٹے تاکہ صف میں مل جائیں۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس حجرے میں داخل ہو گئے اور پردہ لٹکا دیا۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 944۔ سفیان بن عیینہ نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے جو آخری نظر ڈالی وہ اس طرح تھی کہ سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا، جس طرح اوپر واقعہ بیان ہوا ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں صالح کی حدیث کامل اور سیر حاصل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 945۔
معمر نے زہری کے حوالے سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ جب سوموار کا دن آیا، اوپر والے دونوں راویوں کے مطابق۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 946۔ عبدالعزیز نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں 3 دن ہماری طرف تشریف نہ لائے۔ انہیں دنوں میں سے ایک دن نماز کھڑی کی گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے پردے کی طرف بڑھے اور اسے اٹھا دیا۔ جب ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور کھلا تو ہم نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا تھا جو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے نظارے سے جو ہمارے سامنے تھا زیادہ حسین اور پسندیدہ ہو۔ وہ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھیں اور آپ نے پردہ گرا دیا، پھر آپ وفات تک ایسا نہ کر سکے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 947۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور آپ کی بیماری نے شدت اختیار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی وہ نرم دل آدمی ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تم تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کرنے والیوں کی طرح ہو۔ انہوں یعنی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا اس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں کو نماز پڑھانے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 948۔ امام مالک نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عامر بن عوف کے ہاں ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس دوران میں نماز کا وقت ہو گیا تو مؤذن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے تاکہ میں تکبیر کہوں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ انہوں یعنی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کر دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جبکہ لوگ نماز میں تھے۔ آپ بچ کر گزرتے ہوئے پہلی صف میں پہنچ کر کھڑے ہو گئے۔ اس پر لوگوں نے ہاتھوں کو ہاتھوں پر مار کر آواز کرنی شروع کر دی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی نماز میں کسی اور طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے مسلسل ہاتھوں سے آواز کی تو وہ متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہیں۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ کر صف میں صحیح طرح کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا اے ابو بکر جب میں نے تمہیں حکم دیا تو اپنی جگہ ٹکے رہنے سے تمہیں کس چیز نے روک دیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے زیبہ نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر جماعت کرائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا ہوا؟ میں نے تم لوگوں کو دیکھا کہ تم بہت تالیاں بجا رہے تھے۔ جب نماز میں تمہیں کوئی ایسی بات پیش آ جائے جس پر توجہ دلانا ضروری ہو تو سبحان اللہ کہو۔ جب کوئی سبحان اللہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ کی جائے گی۔ ہاتھ پر ہاتھ مارنا صرف عورتوں کے لیے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 949۔ عبدالعزیز بن ابی حازم اور یعقوب بن عبد الرحمن القادری دونوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مالک کی روایت کی طرح روایت بیان کی۔ ان دونوں کی حدیث میں یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور الٹے پاؤں واپس ہوئے حتیٰ کہ صف میں آ کھڑے ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 950۔ عبید اللہ نے ابو حازم سے
اور انہوں نے حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو عامر بن عوف کے درمیان صلح کرانے تشریف لے گئے۔ آگے مذکورہ بالا راویوں کی مانند حدیث بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے پہلے صف کے قریب کھڑے ہو گئے۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں پیچھے لوٹ آئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 951۔ عباد بن زیاد کو عروہ بن مغیرہ بن شعبہ نے خبر دی کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے۔ مغیرہ نے کہا، صبح کی نماز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے باہر نکلے اور میں نے آپ کے ہمراہ پانی کا ایک برتن اٹھا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف لوٹے تو میں برتن سے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے، پھر اپنا چہرہ دھویا، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے جبہ نکالنے لگے۔ جبے کی دونوں آستینیں تنگ ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ جبے کے اندر کر لیے، حتیٰ کہ آپ نے اپنے بازو جبے کے نیچے سے نکال لیے اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئے، پھر اپنے دونوں موزوں پر مسح کر کے وضو مکمل کیا، پھر آپ آگے بڑھے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ آگے بڑھا، یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو اس حال میں پایا کہ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر چکے تھے۔ انہوں نے نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعتوں میں سے ایک ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رکعت لوگوں کے ساتھ ادا کی۔ چنانچہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی تکمیل کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس بات نے مسلمانوں کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا اور انہوں نے کثرت سے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم نے اچھا کیا، یا فرمایا، تم نے ٹھیک کیا۔ آپ نے ان کی تحسین فرمائی کہ انہوں نے وقت پر نماز پڑھ لی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 952۔ اسماعیل بن محمد بن سعد نے حمزہ بن مغیرہ سے روایت کی جو عباد کی روایت کی طرح ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو پیچھے کرنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آگے رہنے دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 953۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عمر ناقد اور زہیر بن حرب نے کہا، ہمیں سفیان بن عیینہ نے زہری سے حدیث سنائی۔ انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ نیز ہارون بن معروف اور حرملہ بن یحییٰ نے کہا، ہمیں ابن وہب نے بتایا، انہوں نے کہا، مجھے یونس نے ابن شہاب کے حوالے سے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کو متنبہ کرنے کا طریقہ مردوں کے لیے تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتوں کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے۔ حرملہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا کہ ابن شہاب نے کہا، میں نے علم والے لوگوں کو دیکھا، وہ تسبیح کہتے تھے اور اشارہ کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 954۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابقہ روایت کے مانند روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 955۔ حمام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مذکورہ بالا حدیث کے مانند روایت بیان کی اور اس میں اضافہ کیا، نماز میں متنبہ کرنے کے لیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 956۔ سعید کے والد ابو سعید مقبوری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر سلام پھیرا اور فرمایا، اے فلاں، تم اپنی نماز اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے؟ کیا نمازی نماز پڑھتے وقت یہ نہیں دیکھتا یعنی غور کرتا کہ وہ نماز کیسے پڑھتا ہے؟ وہ اپنے ہی لیے نماز پڑھتا ہے یعنی کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ اللہ کی قسم، میں اپنے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 957۔
اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا رخ ادھر یعنی سامنے ہی ہے؟ اللہ کی قسم، مجھ پر نہ تمہارا رکوع مخفی ہے اور نہ تمہارا سجدہ، یقیناً میں تمہیں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 958۔ شعبہ نے کہا، میں نے قتادہ سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکوع اور سجدہ پوری طرح کیا کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ بلکہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، جب تم رکوع اور سجدہ کرتے ہو تو میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 959۔ قتادہ سے شعبہ کی بجائے دستوائی والے ہشام اور سعید نے اپنی اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکوع اور سجدے کو مکمل کرو، اللہ کی قسم جب بھی تم رکوع کرتے ہو اور جب بھی تم سجدہ کرتے ہو تو میں اپنی پیٹھ پیچھے تمہیں دیکھتا ہوں۔ اور سعید کی روایت میں اذا ما رکعتم و اذا ما سجدتم کے بجائے اذا رکعتم و سجدتم، یعنی جب تم رکوع اور سجدہ کرتے ہو کے الفاظ ہیں، یعنی سعید کی روایت میں اذا کے بعد دونوں جگہ ما کا لفظ نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 960۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھانے کے فوراً ہی بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، لوگو میں تمہارا امام ہوں، اس لیے مجھ سے پہلے رکوع، سجدہ، قومہ اور سلام نہ پھیرو، میں آگے اور پیچھے سے تم کو دیکھتا ہوں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو چیزیں میں دیکھتا ہوں اگر تم انہیں دیکھ لو تو ہنسو کم اور رو زیادہ۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ ارشاد ہوا، میں نے جنت اور دوزخ دیکھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 961۔ علی بن مسہر کے بجائے جریر اور ابن فضیل دونوں نے اپنی اپنی سند سے مختار بن فلفل سے روایت کی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ جریر کی حدیث میں نہ سلام پھیرنے میں کے الفاظ نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 962۔ حماد بن زید نے محمد بن زیاد سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام سے پہلے رکوع و سجود سے سر اٹھاتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا بنا دے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 963۔ یونس نے محمد بن زیاد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نماز میں امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے وہ اس بات سے محفوظ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی صورت گدھے کی صورت میں بدل دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 964۔ ربیع بن مسلم، شعبہ اور حماد بن سلمہ سب نے مختلف سندوں سے محمد بن زیاد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، اور انہوں نے یہی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی، یعنی ان راویوں میں سے ربیع بن مسلم کی حدیث میں اس کی صورت بدل دے کے بجائے اور اللہ اس کا چہرہ گدھے کا چہرہ بنا دے کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 965۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ ہر صورت اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر ان کی طرف نہ لوٹے، یعنی سلب کر لی جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 966۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ نماز میں دعا کے وقت اپنی نظریں آسمان کی طرف بلند کرنے سے لازماً باز آ جائیں،
یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی نظریں اچک لی جائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 967۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے مسیب بن رافع سے، انہوں نے تمیم بن طرفہ سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں، یعنی ہاتھ اٹھا کر دائیں بائیں گھوڑے کی دم کی طرح کیوں ہلاتے ہو؟ دیکھیے حدیث نمبر 970 اور 971۔ نماز میں پرسکون رہو۔ انہوں نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع پر تشریف لائے اور ہمیں مختلف حلقوں میں بیٹھے دیکھا تو فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تمہیں ٹولیوں میں بٹا ہوا دیکھ رہا ہوں؟ پھر ایک اور موقع پر تشریف لائے تو فرمایا، تم اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح بارگاہ الہی میں فرشتے صف بستہ ہوتے ہیں؟ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 968۔ وکیع اور عیسیٰ بن یونس نے اپنی اپنی سند سے روایت کرتے ہوئے کہا، ہمیں اعمش نے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 969۔ مسعر نے کہا، مجھ سے عبید اللہ ابن قبطیہ نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم کہتے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے دونوں جانب اشارہ کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیوں کرتے ہو جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں؟ تم میں سے ہر ایک کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اپنے ہاتھ اپنی ران پر رکھے، پھر اپنے بھائی کو سلام کرے جو دائیں جانب ہے اور جو بائیں جانب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 970۔ فرات قزاز نے عبید اللہ سے اور انہوں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ ہم لوگ جب سلام پھیرتے تو ہاتھوں کے اشارے سے السلام علیکم، السلام علیکم کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تم ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں؟ تم میں سے کوئی جب سلام پھیرے تو اپنے ساتھی کی طرف رخ کرے اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 971۔ عبداللہ بن ادریس، ابو معاویہ اور وکیع نے اعمش سے روایت کی۔ انہوں نے عمارہ بن عمیر تیمی سے، انہوں نے ابو معمر سے، اور انہوں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمیں برابر کھڑا کرنے کے لیے ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کر فرماتے، برابر ہو جاؤ اور جدا جدا کھڑے نہ ہو کہ اس سے تمہارے دل باہم مختلف ہو جائیں گے۔ برابر برابر ہو جاؤ اور جدا جدا کھڑے نہ ہو کہ اس سے تمہارے دل باہم مختلف ہو جائیں۔ میرے ساتھ تم میں سے پختہ عقل والے دانش مند کھڑے ہوں، اور ان کے بعد وہ جو دانش مندی میں ان کے قریب ہوں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج تم ایک دوسرے سے شدید ترین اختلاف رکھتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 972۔ جریر، عیسیٰ بن یونس اور سفیان بن عیینہ نے اعمش سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 973۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ تم میں سے پختہ عقل والے اور دانش مند کھڑے ہوں، پھر وہ جو اس میں ان کے قریب ہوں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں، 3 بار فرمایا، اور تم بازاروں کے گڑمٹ گروہ بننے سے بچو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 974۔
قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو برابر کیا کرو کیونکہ صفوں کا برابر کرنا نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 975۔ عبدالعزیز نے جو صہیب کے بیٹے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں پوری کرو، میں اپنی پیٹھ پیچھے تمہیں دیکھتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 976۔ حمام بن منبہ نے کہا یہ ہے جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ پھر انہوں نے ان میں سے متعدد احادیث بیان کی اور کہا نماز میں صف سیدھی رکھو کیونکہ صف کو سیدھا رکھنا نماز کے حسن یعنی ادائیگی کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 977۔ سالم بن ابی جعد غطفانی نے کہا میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے تم ہر صورت اپنی صفوں کو برابر رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ لازماً تمہارے رخ ایک دوسرے کی مخالف سمتوں میں کر دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 978۔ ابو خیثمہ نے سماک بن حرب سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس قدر سیدھا اور برابر کراتے تھے گویا آپ ان کے ذریعے سے تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ ہم نے آپ سے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو اس کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر تشریف لائے اور نماز پڑھانے کی جگہ کھڑے ہو گئے اور قریب تھا کہ آپ تکبیر کہیں اور نماز شروع فرما دیں کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کا سینہ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو تم لازمی طور پر اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تمہارے رخ ایک دوسرے کے خلاف موڑ دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 979۔ ابو احوص اور ابو عوانہ نے اپنی اپنی سند کے ساتھ سماک سے مذکورہ بالا روایت کے ہم معنی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 980۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ جان لے کے اذان کہنے اور پہلی صف کا حصہ بننے میں کیا خیر و برکت ہے تو وہ اس کے لیے قرآن اندازی بھی کریں، اور اگر وہ جان لے کہ ظہر کی نماز جلدی ادا کرنے میں کتنا اجر و ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی نمازوں میں کتنا ثواب ہے تو ان دونوں نمازوں میں ہر صورت پہنچیں چاہے گھسٹ گھسٹ کر آنا پڑے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 981۔ ابو اشہب نے ابو نضرہ عبدی سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو صف رہتے دیکھا تو ان سے کہا آگے بڑھو اور براہ راست میری اقتداء کرو، اور جو لوگ تمہارے بعد ہوں وہ تمہاری اقتداء کریں۔ کچھ لوگ مسلسل پیچھے رہتے جائیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 982۔ جوریری نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مسجد کے پچھلے حصے میں دیکھا، آگے اسی طرح روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 983۔ ابراہیم بن دینار اور محمد بن حرب واسطی نے کہا ہمیں ابو قطن عمر بن حیثم نے حدیث سنائی، کہا ہمیں شعبہ نے قتادہ سے حدیث سنائی، انہوں نے خلاص سے، انہوں نے ابو رافع سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جان لو یا لوگ جان لیں
کہ اگلی صف میں کیا فضیلت ہے تو اس پر قرہ اندازی ہو۔ ابن حرب نے فی الصف المقدمی لکانت قرعہ کے بجائے فی الصف الاول ما کانت الا قرعہ، یعنی پہلی صف میں کیا ہے تو قرے کے سوا کچھ نہ ہو کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 984۔ جریر نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی بہترین صف پہلی اور بدترین صف آخری ہے، جبکہ عورتوں کی بہترین صف آخری اور بدترین صف پہلی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 985۔ عبدالعزیز یعنی دراوردی نے سہیل سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 986۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے مردوں کو دیکھا کہ چادریں تنگ ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کی طرح اپنی چادریں گردنوں میں باندھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس پر کسی کہنے والے نے کہا اے عورتوں کی جماعت، تم اس وقت تک اپنے سروں کو سجدے سے نہ اٹھانا جب تک مرد سر نہ اٹھا لیں، یعنی خدا نخواستہ کسی مرد کے سطر کا کوئی حصہ کھلا ہوا نہ ہو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے والے کو نہ ٹوکا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 987۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے سالم سے سنا، وہ اپنے والد سے روایت بیان کر رہے تھے اور وہ اس کی سند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی سے اس کی بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو وہ اسے نہ روکے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 988۔ یونس نے ابن شہاب زہری سے روایت کی، کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اپنی عورتوں کو جب وہ تم سے مسجدوں میں جانے کی اجازت طلب کریں تو انہیں وہاں جانے سے نہ روکو۔ سالم نے کہا تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کے دوسرے بیٹے بلال بن عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم ہم تو ان کو ضرور روکیں گے۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف رخ کیا اور اس کو سخت برا بھلا کہا، میں نے انہیں کبھی کسی کو اتنا برا بھلا کہتے نہیں سنا، اور کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہوں اور تم کہتے ہو اللہ کی قسم ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 989۔ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مساجد سے نہ روکو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 990۔ حنزلہ نے کہا میں نے سالم سے سنا کہہ رہے تھے میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا وہ کہتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جب تمہاری عورتیں تم سے مساجد میں جانے کی اجازت مانگے تو انہیں اجازت دے دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 991۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے مجاہد سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک بیٹے نے کہا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے کہ وہ جائیں اور اسے خرابی اور بگاڑ کا ذریعہ بنا لیں۔ مجاہد نے کہا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے سخت ڈانٹا اور کہا میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو کہتا ہے کہ ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 992۔ دوسرے شاگرد عیسیٰ نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند خبر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 993۔ اعمش کے بجائے عمر بن دینار جحمی نے مجاہد سے،
اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو رات کے وقت مسجدوں کی طرف نکلنے کی اجازت دو۔ تو ان کے بیٹے نے جس کو واقد کہا جاتا تھا کہا تب وہ اس کو خرابی و بگاڑ بنا لیں گے۔ مجاہد نے کہا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کے سینے پر مارا اور کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنا رہا ہوں اور تو کہتا ہے نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 994۔ خود بلال بن عبداللہ بن عمر نے اپنے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو جب وہ تم سے اجازت طلب کریں تو مسجدوں میں جو ان کے حصے ہیں ان کے حصول سے انہیں نہ روکو۔ بلال نے کہا اللہ کی قسم ہم ان کو ضرور روکیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے کہا میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو کہتا ہے ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 995۔ مخرمہ نے اپنے والد بکیر سے انہوں نے بسر بن سعید سے روایت کی کہ حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عورتوں میں سے کوئی عشاء کی نماز میں شامل ہو تو وہ اس رات خوشبو نہ لگائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 996۔ مخرمہ کے بجائے محمد بن اجلان نے بکیر بن عبداللہ بن اشج سے انہوں نے بسر بن سعید سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو وہ خوشبو کو ہاتھ نہ لگائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 997۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کو بخور خوشبودار دھواں لگ جائے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں حاضر نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 998۔ سلیمان بن بلال نے یحییٰ بن سعید سے اور انہوں نے عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ فرماتی تھی کہ عورتوں نے بنا سنگھار کے جو نئے انداز نکال لیے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو انہیں مسجد میں آنے سے روک دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ میں نے عمرہ سے پوچھا کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 999۔ سلیمان بن بلال کے بجائے عبد الوہاب ثقفی، سفیان بن عیینہ، ابو خالد احمر اور عیسیٰ بن یونس سبھی نے یحییٰ بن سعید سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث روایت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1000۔